عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نا پاکستان اور انڈیا کو مذاکرات کی میز پر لا سکے گا؟ جی دعا یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بالکل چھکا مارا ہے، ٹھیک کیا کام، جو ثالثی کی بات چائنا میں جا کے چائنا کو کہہ دیا ہے۔ یہ جو حضرت گئے تھے مودی سرکار وہاں پہ کہ جی وہ امریکہ کو تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں رشیا پہ کہیں گے ہم تو چائنا کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ جو استقبال دونوں پرائم منسٹرز کا واضح فرق تھا، چائنا نے اپنی دوستی کا خیال رکھا، تعلق کا خیال رکھا۔ پھر آج ہماری بیجنگ میں ملاقات ہو گئی، پیوٹن سے بھی ہو گئی اور صدر شی پنگ سے بھی ہو گئی، اور واضح طور پہ بڑا میسج چلا گیا جب ہم نے یہ بات کی ہمارے پرائم منسٹر نے۔ یہ ماسٹر پیس تھا، چھکا تھا اس سینس میں کہ جی آپ چائنا کو ثالث بنا لیں نا۔ ہم پہلے سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی، قطر کی ہو رہی تھی کہ کسی تیسرے ملک میں جنگ بندی کے بعد ہماری اور انڈیا کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہم نے 4 پوائنٹس پہ بات کی تھی کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے، ہم کشمیر پہ بات کریں گے، ہم واٹر ایشوز پہ بات کریں گے، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تجارت ہوگی، سارا جامع مذاکرات ہوں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک چیز کو چھوڑ لیں۔ دنیا نے یہ بات پاکستان کی مان لی، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جو کچھ آسٹریلیا میں انڈیا نے راہ کے ذریعے دہشت گردی ایکسپورٹ کر کے کی ہے، تو دنیا کو سمجھ آ گئی کہ پروپیگنڈا اور بات ہے، حقائق اور بات ہے۔ جب حقائق یہ ہیں کہ پہلگام واقعے میں ان کی بات نہیں مانی گئی انڈیا کی، بلکہ کہا گیا پاکستان نے جو انویسٹیگیشن کی آفر کی تھی اس پہ وہ نہیں آ رہا، جنگ بندی کے بعد وہ ثالثی کی گفتگو پہ نہیں آ رہا، تو چلے آپ جس نئے ملک کی طرف گئے ہیں، ہمارا تو وہ پرانا دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، تو چلے آپ تصویریں لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہی کے ذریعے کرا لینا، بات چیت کر لیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جنگ بھی انہوں نے جیت کے دی، تو چلے ہمیں آپ کریڈٹ نہ دیں، جن کو کریڈٹ دیا ان کے ذریعے ہی بات کر لیں، ہمارے ساتھ بات کر لیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم بالکل اوپن ہے پاکستان، کہ پاکستان کے اندر کوئی ہڈن چیز نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا شکار ہم ہیں، جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ جب پہلو تہی برتی گئی، ابھینندن ہم نے ان کو واپس کیا، ایگریشن انہوں نے کیا تھا۔ ہم نے ابھی تک ان کا بندہ جو جاسوس ہے عالمی سطح پہ مانا گیا ہے، کلبھوشن یادیو، وہ سارے یہیں پہ موجود ہیں۔ یہ دنیا نے آنکھیں بند کی تھی، اب دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ پاکستان تو خود ان کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہم نے بتایا، ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے نام نہیں لیا کیونکہ ایس سی او کے مینڈیٹ میں ہے کہ آپ نام لے کے آپس کی چیزیں بات نہ کریں، لیکن ہم نے جعفر ایکسپریس کا جو حوالہ دیا پرائم منسٹر نے، افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ انڈیا راہ ایکسپورٹ کر رہی ہے دہشت گردی پاکستان کے اندر، وہ ہم ساری چیزیں ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، تو وہ ہیں نا ہمارے پاس۔ ہم نے زبانی گپ شپ نہیں چھیڑی کہ جی آپ یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، ہم نے تو دنیا کے سامنے کیس رکھا ہے اپنا۔ ہم اقوام متحدہ میں لے کے گئے ہیں کہ ہم نے ایویڈنس شو کی ہے کہ کس طریقے سے پیسے جا رہے ہیں، کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ سپریڈنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کی، اور ان لوگوں کو کیسے بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو فائنانس کیا جا رہا ہے۔ ان کے لوگوں کا بیانیہ بنا کے انڈیا، دلی، سب جگہوں سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ اب کچھ ایران نے بھی چیزیں پکڑی ہیں، وہ بھی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں۔ ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ ہے جو ایران کے خلاف ہے، جس کے حالانکہ یہ وہی بات کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، انڈیا تو یہی کام کرتا رہا ہے اور یہی کچھ اس نے ایران کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب بات سمجھ آئے گی، مودی صاحب کو سمجھ آ جائے گی، لینڈ کر کے اب دیکھیں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل صاحب، جس طرح عامر صاحب بھی بات کریں کہ ایک پروپیگنڈا جو بھارت بناتا رہا پاکستان کے خلاف، اور ایک حقائق جو پاکستان نے ہمیشہ ہر واقعے کے بعد رکھے، اب اس میں جو فرق ہے وہ دنیا پہچان گئی ہے، تو ایک تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے، اور جو اس وقت مودی کو جتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور لگ رہا تھا وہ ملتے ہوئے بھی جب کسی سے مل رہے تھے کہ وہ زبردستی جا کے تمام سربراہان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ جو انڈیا نے ایک اپنا بنایا ہوا تھا ایک امپیکٹ وہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ جس طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کو جب اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی غلطی کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اس معاملے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر اس حوالے سے کیونکہ وہ بھی انڈیا کو جانتا ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی ثالثی، کوئی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر کوئی امن کی بات کر سکے؟ فیصل صاحب، شرمندگی تو غیرت مند لوگوں کو ہوتی ہے، مودی اور شرمندگی یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مودی صاحب کی جو لغت ہے نا، اس میں غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ اس مرحلے پہ جا چکے ہیں جہاں انسان کو اس بات کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ عزت اور بے عزتی کیا ہے۔ وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ عالمی سطح پہ جو رسوائی ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، باقاعدہ وہ ایک غیر ملکی صدر سے وہ گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو ہاتھ سے دھکا دے رہا ہے، بھائی کہ تھوڑا فاصلہ رکھ، بھائی کیا کر رہے ہو۔ تو جو مودی بھارت کے لیے رسوائی کا جو سامان پیدا کر رہے ہیں، بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمیں بھارت سے کے موجودہ حکمرانوں سے تو نہیں لیکن وہاں کی قوم سے ضرور ہمدردی ہے۔ شاید بھارت اس سے زیادہ بد نصیبی نہیں ہو سکتی کہ اس کے نصیب میں جو ہے وہ
کیسے حکمران لکھے گئے. جو ہم کہتے تھے نا کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب مودی ہمارے حصے کا ہی کام کرے گا. تو الحمدللہ مودی نے ہمارے حصے کا ہی جو کام کیا, اور ایسا کام کیا کہ جو پاکستان ہے اس نے اکڑ بھارت کے جو پیروکار تھے نا ان کی اکڑ نکال دی ہے, ان کو اب زیرو کر دیا ہے. اب وہ صرف بلبلا رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے نا وہ آپشن نہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ. وہ تو ایک پاکستان کے بارے میں ایک الگ ہی کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ اس ملک کے ہاتھ سے جو ہے وہ 2 صوبے نکل چکے ہیں, عوام جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے کھڑی ہے, ہم نے ہلکی سی چنگاری لگانی ہے, وہ چنگاری جو ہے وہ شعلہ بن جائے گی, اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا بھارت کے ترانے گانا شروع کر دے گی. مطلب ایک عجیب و غریب مینٹلٹی کے ساتھ جو ہے وہ بھارت حملہ ور ہوا تھا. ٹھیک ہے, پاکستانی قوم کو اپنی حکومت سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی, لیکن وہ پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہے. جب بھی اگر تقابلی جائزہ لیا جائے گا شہباز شریف کا یا مودی کا, تو بھائی لوگ شہباز شریف کی بات کریں گے, مودی کی بات نہیں کریں گے. یہ کامن سینس ہے. اس قوم میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے, حکومت میں بھی بہت مسائل ہوں گے, لیکن جس قوم کی جو حب الوطنی ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. رویوں کا مسئلہ ہوگا, مزاج کا مسئلہ ہوگا, حکمرانی کے اس ملک کے اندر جو ہے مسائل ہوں گے, لیکن حب الوطنی کے حوالے سے کوئی جو ہے نا اس قوم کو جو ہے نا پریشانی نہیں ہے, اس ریاست کو جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہے. اور اس جنگ میں جو ہے نا یہ ثابت ہو گیا. اس جنگ میں اس قوم کا جو اجتماعی رویہ آیا ہے وہ رویہ ہی تو تھا جو اصل پاکستانی فوج کا ہتھیار بن گیا. اس رویے نے تو فوج کو وہ طاقت, وہ ولولہ, وہ جوش, وہ جذبہ دیا نا, جس کی وجہ سے بھارت سے کئی گنا ایک چھوٹی فوج نے جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے نا بالکل جو کہتے ہیں نا زمین چٹوا دی. یہ قوم کی دی ہوئی سپورٹ تھی نا, جب فوج سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے, بہت بڑی بات ہے, کوئی جو ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے. جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے, ہونے چاہیے اچھے تعلقات, کیوں نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے, ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات تو ویسے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ضروری ہے. ان کے اندر دوستی ہونا, محبت ہونا, پیار ہونا, وہ جو پہلے سے موجود ہے, چند افراد کی لگائے ہوئے شعلے ہیں نا, چنگاریاں ہیں, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ دونوں ملک ایک ہو جائیں گے تو دونوں ملکوں میں جو ہے بہت ساری ترقی, خوشحالی جو ہے شروع ہوگی. لیکن وہ اب تو بھارت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, وہ بھی نکل گیا. وہ ڈنڈا تو پاکستان کے پاس ہے, لیکن پاکستان کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ جو ہے بڑے اچھے انداز میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر لیں. یہ پاکستان نے کہ داخلی سطح پہ جو بھی مسائل ہوں, خارجی سطح پہ تو بھارت کو جو ہے نا اس کی تو ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے. جی الیاس صاحب, دیکھیں پاکستان اور جو ہے بھارت کے درمیان تعلقات جو اس کے لیے جو بات کر رہے ہیں, امریکہ نے جب کوشش کی, جب جنگ بندی ہوئی اس ٹائم کہا کہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں, آپس میں تجارت بڑھائیں آپس میں. اس ٹائم بھارت نے اس ٹائم بھی کیا, لیکن بھارت اس ٹائم جو گیا ہے ایس سی او کے اجلاس میں, اس میں سربراہی اجلاس میں, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ حمایت حاصل کرے عالمی سطح پر اور پاکستان کے خلاف اپنی کوئی مہم چلائے. اس کا یہی تھا کہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے گیا ہے, اور اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ پاکستان سے تعلقات بڑھانے کے لیے. اس نے کوشش کی ہے, چین سے بھی کی ہے, رشیا سے بھی کی ہے, ان کے سربراہوں سے ملنے کی کوشش کہ اپنے تعلقات دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. ظاہر ہے اس کو اس بات کی بھی خفت رہتی ہے کہ جی اس کو بڑی ایک شکست ہوئی ہے عالمی سطح پر. وہ دکھانے کے لیے اس نے بالکل اس طرح کی اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں جس کو کہتے ہیں اوچھی حرکتیں کی ہیں, اور ثابت کرنے کی کوشش کی پاکستان کو نیچا دکھانے کی. وہ یعنی کہ ہر جگہ وہ چاہتا ہے کہ کریں, لیکن اس کو اس طرح کی آگے سے رسپانس اس طرح کا نہیں ملا, کیونکہ اس کے اب بدل چکا ہے. خطے میں جو طاقت کا توازن تھا اس کا بگڑ گیا ہے. اس کو سب کو پتہ چل گیا کہ بھارت ویسے ہی ہے, کچھ نہیں اس میں ہے, تو بس ایسے بات چیت کرتا ہے, اپنے آپ کو ایک بتاتا ہے کہ جی خطے میں طاقتور ہے چین کے مقابلے میں اور ایک بڑا ملک ہے. اس طرح ٹھیک ہے اس نے جو ثابت کرنا چاہا, لیکن اس کی ساری اس کو پریشانی ہے کہ اس کو ہر جگہ شکست ہو رہی ہے. دیکھ لیں پانی کی صورت میں بھی, سیلاب کی صورت میں بھی اس نے کوئی ایسا نہیں کیا. ہر چیز میں یعنی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی مخالفت اس نے یعنی کہ اس پر نہیں کیا, معاہدے کی پاسداری کی, اور پانی چھوڑا. اور اب بھی یہی چاہتا کہ وہ عالمی سطح پر کسی طریقے
اس نے جو اپنی ٹیم بھی بھیجی تھی باہر سفارت کی سطح پر جو پاکستان کے خلاف مہم چلانے کے لیے، اس میں بھی کامیابی نہیں. تو اب اس صورت میں بھی یہی نہیں ہوا. اب سب کو دنیا کو پتا چل چکا ہے دہشت گردی کون کرواتا ہے. تو اس میں بھارت کا جو نام آ رہا ہے، بھارت کے سامنے آ چکا ہے کہ بھارت نے دہشت گردی کروائی ہے. پہلگام کا بھی اس کو سب کو ہو گیا کہ پاکستان نے جو اپنا ڈٹ کے موقف رکھا کہ جی آپ کروا لیں، اس میں جو بھی ہے معاملات وغیرہ اس کی انکوائری کروائیں، جو بھی کریں اس کی تحقیقات کروائیں. تو اس میں بھارت ایک قدم پیچھے گیا ہر چیز میں. تو ظاہر ہے مودی کو وہ ہے، اس کو ملک میں بھی رسوائی ہے، باہر بھی اس نے دیکھ لیا ہے اس سربراہی اجلاس میں کہ اس کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملا جس طرح کا وہ چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. تو ظاہر امریکہ کے سامنے بھی اس کے ادھر سے بھی نہیں اس کو کوئی مل رہی رسپانس. تو ظاہر ہے بھارت ایک قدم پیچھے یعنی کہ گیا ہے. اس کو اس میں کوئی ایسی ہے نہیں کوئی اس کو پذیرائی ملی ہو یا کچھ ہو. پاکستان کا بلکہ یعنی کہ پاکستان کا رسپانس اور پاکستان کا دیکھنے والا تھا کہ ہر کسی ملک نے پاکستان کو اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پوائنٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال پنجاب بھر میں تباہ کن سیلابی صورتحال کے حوالے سے. ملک میں ایک بار پھر کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر بحث شروع ہو گئی ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ بحث سنجیدہ ہے یا محض وقتی سیاسی بیانات ہیں. رائے لیں گے بریک کے بعد.